جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو بھی محمد کو گرفتار کر کے واپس لائے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے، جن میں سراقہ بن مالک بھی شامل تھے، جو ایک ماہر گھوڑ سوار اور شکاری تھے۔ سراقہ بن مالک کو اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں راستے پر جا رہے ہیں، تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اچانک اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ وہ حیران ہوا مگر دوبارہ گھوڑے کو نکال کر آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا گھوڑا پھر سے زمین میں دھنس گیا۔ یہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا، جس پر سراقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام سفر نہیں بلکہ اللہ کی مدد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ سب دیکھ کر سراقہ اپنی شکست تسلیم کر چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی بھی مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کے لیے پیشگوئی بھی کی کہ ایک دن تیرے ہاتھوں میں کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے کنگن اور تاج ہوگا۔ سراقہ حیران رہ گیا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر کئی سال بعد جب حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کا خزانہ مدینہ لایا گیا تو حضرت عمر نے وہی سونے کے کنگن اور تاج سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے، اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ ادھر مدینہ کے مسلمان جنہیں انصار کہا جاتا ہے کئی دنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ وہ روزانہ صبح سویرے شہر کے باہر آ کر دیکھتے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ تو نہیں رہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ تیز ہو جاتی تو وہ واپس چلے جاتے۔ بالآخر 12 ربیع الاول یا بعض روایات کے مطابق 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریبی علاقے قباء پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن قیام کیے اور پہلی مسجد قباء کی تعمیر کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ کے لوگوں نے یہ خوشخبری سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ چکے ہیں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ مرد، عورتیں اور بچے سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی بچیوں اور عورتوں نے دف کے ساتھ ایک مشہور نعت پڑھی: طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جب تک اللہ کے پکارنے والے ہمیں پکارتے رہیں۔ یہ نعت آج بھی ہر عاشق رسول کے دل میں محبت کی روشنی جگا دیتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر انصاری چاہتا تھا کہ آپ اس کے گھر میں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اونٹ جہاں رکے گا وہیں میرا قیام ہوگا۔ اونٹ حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ بعد میں اس جگہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مرکز عقیدت ہے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے مہاجرین یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان اور انصار یعنی مدینہ کے مقامی مسلمان، ان کے درمیان بھائی چارے کا ایک ایسا مثالی نظام قائم کیا جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں اخوت اور اصرار کی سب سے شاندار مثال ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک روز تمام مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور فرمایا، تم سب اللہ کی رضا کے لیے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ چنانچہ ہر انصاری کو ایک مہاجر کا دینی بھائی بنایا گیا اور انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دل و جان سے اپنایا۔ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ روزگار، نہ کوئی ذریعہ معاش۔ انصار نے بے حد محبت اور سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنی زمینوں اور باغات میں انہیں برابر کا شریک بنا لیا۔ کسی نے مہاجرین کو کھجوروں کے باغ دیے تو کسی نے اپنا روزگار اور جائیداد میں حصہ دیا۔ اس بھائی چارے کی بدولت مہاجرین اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ اسلام ایک مضبوط ریاست بن کر ابھرا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان محبت، ایثار اور یکجہتی کی ایک انوکھی مثال قائم ہوئی۔